آپ کو ایڈز کا وائرس بھی ساتھ مل رہا ہے, اپنی کمپنی کو چھوڑیے یا ہم آپ کو نکال رہے ہیں. Now, 2 things we are worried about. Number 1, we are worried about our life. Number 2, we are worried about our sustenance. اس وجہ سے ہم خدا بناتے پھرتے ہیں. Sustenance and life and sustenance. اور 2 ہی چیزوں کے پاس قرآن پاک اسی نفسیات کو پکڑا تھا کہ یہ 2 چیزیں اگر تم نے کسی اور سے ایٹریبیوٹ کی تو 100 خدا بنانے پڑیں گے. 100 خدا بنانے پڑیں گے اگر تم نے یہ 2 چیزیں کسی کے مختص کر دی. یہ میرے ہاتھ میں بے فکر ہو کے لڑ, نہیں کوئی تجھے مارتا, لائف میرے ہاتھ میں, کوئی نہیں قتل کر سکتا, لائف میرے ہاتھ میں, کروڑ لوگ تجھے مارنے کے لیے نہیں مار سکتا, لائف میرے ہاتھ میں. سورہ فرقان پڑھیں, آیت آپ کو بتاؤں, اٹھا سکتا ہی نہیں کوئی دنیا سے جب اللہ تعالیٰ نہ کہے, اور تجھے کوئی بچا سکتے ہیں جب اللہ نے اٹھانا. مسلمان کو تو صرف اللہ مارتا ہے. دوسرا, رزق کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی باس نہیں بتائے گا, اب کوئی شور نہیں بتائے گا. روڈ پہ آ جاؤں گی, میں نے ایک زانی سے طلاق لے لی تو روڈ پہ آ جاؤں گی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, صرف اللہ کے ماننے والی ہے تو. اگر ورشپ میری ہے, اگر من ربو کا کہاں سے تجھے آتا ہے تو روڈ پہ ہو یا محل میں ہو, رزق پہنچانا میرا کام ہے. مگر نہیں, کیسے سر, وہ جو ٹرانزٹ کا پیریڈ ہے نا, وہ مجھ سے گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ فرام دا ایول سسٹم ٹو دا گڈ سسٹم کے بیچ میں ٹرانزٹ ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں نا, وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جائے گا سر میرے سے. اس نوکری کو میں نے اگر چھوڑ دیا تو روڈ پہ آ جاؤں گا سر. اس کے بعد جو کچھ ہوگا, جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا, اس کے بیچ میں جو ٹرانزٹ ہے نا, وہ گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جاتا ہم سے, ٹھیک ہے. اور مجھے کیا کہتے ہیں یہ اسپیشلی کارپوریٹ امپلائیز کہتے ہیں سر, وہ فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے, فیئر آف دی ان نون. سوچیں ذرا, کیا ہے مسلمان کہہ رہے ہیں فیئر آف دی ان نون ہے سر, نوکری چھوڑوں گا, فیئر آف دی ان نون ہے. تو فیئر آف دی ان نون کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ اسی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا, بلیور آف دی غیب ہیں آپ, بلیور آف دی ان سین. بلیور آف دی ان سین کو فیئر آف دی ان نون ہو رہا ہے. سمجھے ذرا, کہنا صحابی کا اگر الٹ دیکھنا ہو تو آج کے مسلمان دیکھیں. میں خالی نام بدلوں نا مسلمانوں کی اور شہر بدل دوں. نیو یارک میں عثمان جنجوا صاحب کا وہی حال ہے جو پیٹر جوہنسن کا میاں والی میں حال ہے. وہی خدا ہی پرستی جیسے چھوٹے خداؤں کی خود بنایا کر. اب میں نے جان کے نیشنلٹی بدل دی, اس لیے کسی ٹینشن میں نہ لئیے گا کہ مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے. جتھا پورا ایسے ہوا تو جتھے کے پیچھے چلا گیا. کیمسٹری نے بتایا, کرتوت کیا کریں گے, اور فلسفہ کالا ہو گیا تو پھر چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے. ابھی میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں, لاجک کی خدا بنائے ہم نے, سینس اینڈ سینسیبلٹی کا خدا بنائے. ابھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں تاکہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس طرح کی جنہوں نے والی کتابوں کا ایکسپوجر نہیں ہے, زیادہ تر ہاؤس وائف, دے بیٹر انڈرسٹینڈ دیٹ دی مدرز. میرے کہنے سے آپ نے خدا بدل لینے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی. میرے کہنے سے کیا ہونا ہے, میں آپ کو صرف ڈرانے والا ہوں کہ جب من ربو کا بولے گا نا تو ساحل عدیم نہیں ہوگا, وہ بڑے انکل نہیں ہوں گے, چچا سسر نہیں ہوں گے آپ کے, باس نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسا گرجدار آواز کا فرشتہ ہوگا نا کہ تم سسٹین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. اسے تمہارے دوستوں کی طرح آ کے نہیں پوچھنا کہ ہاں بھیا من ربو کا, نو. آپ کو لگ پتہ جائے گا انٹر ڈیمینشنل ڈائلاگ ہوتا کیسے ہے, کسی اور ڈائمینشن سے آگے آپ کو اس نے پکڑنا ہے. So it's a big problem. You better understand this is the biggest problem in the history of mankind. کیسے ہم نے کیجولی لکھ دیا گاڈز آف ٹوڈے. آج تک آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. جیسے آپ مریں گے نا, سب سے پہلا کام یہ ہوگا فیل یا پاس, اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. پہلے سوال بھی فیل, پہلے سوال بھی پاس, یہ اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. من رب ہوگا, کتنے خدا بنا کے لائے ہو, جیب میں مورتی پڑی ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے تو حالات ہیں, قبر میں بھی مورتی, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کفن میں مورتی رکھ کے دفنا رہے ہیں.
اس مورتی کو مورتی کہہ نہیں دے، بس یہ حالات ہیں. مرتے وقت مجھے خود بزرگان پاکستان کی ٹربنز پہنی ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا اتنا آپ کو اللہ نے تاثیر دی ہے باتوں میں، بچوں کو یہ بھی تو بتائیں کہ مرتے وقت جو بزرگ آتے ہیں نا، مرتے وقت ان پہ بیعت کرنی ہے. یہ ہے پاکستان کا مسلمان. پیدا ہوتے وقت بھی ہم اس کو مندر میں رکھتے ہیں، اور مرتے ہوئے آخری سیکنڈ میں بھی مندر میں ہی مارتے ہیں اس کو کہ تو مورتیوں سے نہ مبرہ ہو جائے کہیں سے. اینڈ تک تجھے گارنٹی کریں گے. جو بچہ اس پہ نہ جائے، لبرل ہو گیا ہے، بہت لبرل ہو گیا ہے. وہ کسی اور لیول کے خدا، ان کے خداؤں نے جینز پہنی ہوئی ہے، ان مورتیوں نے ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا یار ایٹ لیسٹ دیکھتے تو اچھے ہیں، بینٹلی تو چلانی پڑ جائے گی نا، کوئی ایسی گاڑی تو ملے گی. جاؤں گا تو جنوں میں، دنیا میں تو بڑی گاڑیوں میں چلاؤں گا نا. یہ کہہ کے بچہ بھاگ جاتا ہے گھر سے. تھرڈ ڈائمینشن کے ہیں وہ صحابی، نہ اس ڈائمینشن میں ہے ایکس میں، نہ وائی میں. وہ زیڈ ڈائمینشن کے لوگ تھے صحابی. نبی جو بتاتے رہے کہ یہ دونوں پارٹی غلط ہیں یار، وہ جو کول کھیل رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں، یہ جو دیسی ہیں یہ بھی غلط ہیں. کدھر جائے بچہ ہمارا؟ تھرڈ ڈائمینشن تو پتہ ہی نہیں اس کو. ہم تو ایکس اور وائی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت برے یا ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں میں، اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں. دونوں طرف ہی دوزخ کے دروازے کھول دیے. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کھلے عام کہتے ہیں دوزخ میں آنا. تو بتاؤ دنیا میں عیاشی کرائیں گے؟ بولے ہم منہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری والی تو دوزخ جنت ہم مانتے نہیں ہیں، جانا تو اینڈ میں دوزخ میں. ڈیری خود منہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری دوزخ ہے نا، اگر ہوئی تو اینڈ میں اسی میں جائیں گے، فکر نہ کرو، مگر دنیا میں تو عیاشی کرنے دے. یہ لوگ کہتے ہیں جنت کے نام کے اوپر اللہ خوش اللہ سے دعائیں کر. ہم سارے ابو لہب اور ابو جہل. میں آپ کو نا ایک کتاب ہے، اس میں ابو لہب کی دعائیں بتاتا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قبل اسلام کی دعائیں بھی اس پہ لکھی ہوئی. آپ کو پتہ چلے اللہ سے ہی دعائیں مانگتے تھے. نفسیات سمجھ نہیں رہے انسان کو. Let's put the responsibility today. اپنے آپ سے عہد کر لیں گے کہ میرے بیٹے سے اپنے آپ سے عہد کریں. اور اللہ تعالیٰ نماز کے دوران عہد کریں گے کہ میرے بیٹے بیٹی سے من ربوں کا سوال فیل ہونا، یا اللہ مجھے بھی دوزخ میں چلائیں. یہ اپنے آپ سے نا عہد کر لیں، کیونکہ اللہ نے ویسے بائی دی وے ریت کا سوال آپ سے ہی کرنا، مگر ایٹ لیسٹ کانشیس تو اس بارے میں. اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نمازوں میں اٹھ کے کہیں اللہ اگر میرے بچوں سے من ربوں کا سوال فیل ہو گیا، مجھے ایگزیکٹ اس سزا کی دگنی سزا اس کے سامنے نہیں ملے. اسی آگ کو ڈبل کر کے مجھے پہلے اس کے اندر پوری طرح جلائیں، اس کو دکھائیں، اور پھر اس کو کوئی سزا دیں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کانشیسنیس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے، اصلی سوال ہے کیا. میں تو بھی ارائیت الذی یکذب بالدین کے سیشن پہ لگا، مگر اس کے لیے بھی ایمان چاہیے ہوتا ہے. نہ مان، اس کے نہ ماننے والا بھی ایک خاص ایمان کا تولی ہوتا ہے. سو آنٹی ہو یا انکل ہو، امی ہو یا ابو، کوئی میٹر نہیں کرتا. اگر اللہ کا رسول تو بڑا ہے، اللہ کے رسول کو گرے کر رہا ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا. خدا کی قسم اسی سے بغاوت کے لیے اسلام ہے. جب اللہ تعالیٰ کو رسول سمجھ آ جائے گا تو سوال آپ سے ہوگا پورا کیوں نہیں کیا. نہیں سمجھ آیا، سوال دو ہوں گے، پہلے سمجھا کیوں نہیں. بچت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کہو کہ نہیں ہے وہ برابر. کون نہیں برابر؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا نہیں برابر. تو پہلا سوال جہالت کا، اگلا سوال عمل نہ کرنے کا، دھکنی سزا ہمارے اوپر. اور ہم سمجھ رہے ہیں من ربک کا اللہ عز و جل بولنے کے جا کے مانگو. یہ تو سوال ہے ہی نہیں. دعائیں کس سے مانگتے تھے اس کی عربی بتاؤ؟
یہ سوال نہیں ہے قبر میں دعا کس سے مانگتے تھے. سوال یہ ہے کہ کس کی بات کرتے رہو بھائی. کہاں سے پیسے, پیسوں کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ ربوں کا پالنے والا.